बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम खालिद ख़ान है और आप देख रहे हैं केम ख़ान टॉक्स। मैं आपसे काफ़ी अरसे के बाद दोबारा मुखातिब हूँ। मैंने कुछ वीडियोस की थी पाकिस्तान की, जो नेवी के बारे में की, और उसके बाद जो जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की जो कार्रवाइयाँ थी उसके बारे में आपसे बात की। लेकिन आज मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में मैं सियासी बहरान और कौमी नौइयत का एक बहरान देख रहा हूँ, उस सिलसिले में अपनी राय दूँ और आपको बताऊँ कि मेरे अंदाज़े के मुताबिक क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद हफ़्तों से हमारी जो अपोजिशन है, जो पूरी मिल के आपस में है, जिनका आपस में कभी मिलना नहीं था, वो सब मिल गए हैं और इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को हम सिर्फ़ अंदरूनी तौर पे एक कोशिश नहीं देख सकते, इसको हमें मिलाना पड़ेगा पिछले 3 साल से इमरान ख़ान की हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अपना शिफ्ट किया है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ये उस सब की एक कड़ी है। और जिस तरह के उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा एक इंटरव्यू में, और उसके बाद ड्रोन्स के जो बेसेस हैं वो पाकिस्तान में देने से इनकार किया अमेरिका को। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम में जाके इस्लामोफोबिया के बारे में बात की, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की, जो इनके हिसाब से पाकिस्तान और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स साल के मनी लॉन्डर होते हैं और वो जाते हैं सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और हमें तो फैटफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है, लेकिन जिन ममालिक को वो पैसा जो 2 नंबर का होता है और चोरी का होता है और डाके का होता है और मुल्क से चुराया हुआ होता है उनके लीडरों के ज़रिए, वो जब इनके मुल्कों में जाता है तो उनके बारे में कोई किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आता, जिससे मगरिब की दोगली पॉलिसी बिल्कुल ऐं हो जाती है। और ये बात सबको पता है, लेकिन वेस्ट में बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है। एक लीडर आया है जिसने आके इस चीज़ का एहसास दिलाया है और हर आलमी फ़ोरम पे वो इस चीज़ को उठाता है। तो ज़ाहिर है वो एक ऐसी चीज़ है जो मगरिबी ताकतों को बिल्कुल एक आँख नहीं भाती। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो सी पैक में मज़ीद आगे बढ़ना, उसके फ़ेज़ 2 को कामयाबी से शुरू करना, और उसके बाद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का आना, रशिया से ताल्लुक़ात को बढ़ाना। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो हमारा राइवल है, उसका अमेरिका के कैंप में चले जाना और क्वाड में जाके बैठ जाना, जबकि अमेरिका से हम पिछले 50 साल से उनका बर्ताव देख के हमने तो सबक सीख लिया है। वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे। हमें अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका कभी भी आपको आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता नहीं करता, बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और जब एक दफ़ा वो फ़ायदा निकल आता है तो वो आपको फ़ौरी तौर पे छोड़ देता है। इन सब चीज़ों के तनाज़ुर में अगर आप आज की जो कौम में जो एक सियासी पाकिस्तान में जो कौमी बहरान है उसको अगर आप देखें, तो आपको साफ महसूस होता है कि इस मामले में बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरफ से साजिशें जारी हैं। और मैं हैरान रह जाता हूँ जब मैं टीवी एंकर्स को देखता हूँ कि वो बड़ी इज़्ज़त से अपोजिशन के उन लीडर्स को बुलाते हैं जिनके ऊपर प्रूवन मनी लॉन्ड्रिंग, सज़ा याफ्ता मुकदमात का सामना और पैसों के रिलेटेड उनको बुलाते हैं। एक मिसाल जो सबसे बड़ी, जो मेरे लिए बिल्कुल यकीन नहीं आता कि हमारे मुल्क में हमारी इक़्तिदार कहाँ तक गिर चुकी हैं, कि ज़ुबैर आप देख लीजिए, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो तर्जुमान हैं, उनकी किस तरह की वीडियो आई, ना कभी उसकी तरदीद हुई, ना वो कभी किसी को अदालत में लेके गए, ना उसका फोरेंसिक कराया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो हकीकतन असली वीडियोस थीं। उसके बावजूद उस आदमी की दीदा दलेरी देखिए कि वो टीवी पे आके और अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, और पार्टी के उन चोरों को डिफेंड कर रहा है जो कि एक भगोड़ा है, जो कि मुल्क छोड़ के भाग चुका है और वो सिर्फ बाहर से बैठ के साजिशें कर रहा है। अ, तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कौन किस तरफ है।
پاکستان میں میں کوئی پی ٹی آئی کا بہت بڑا مداح نہیں ہوں. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی ہے اور 3 سال میں بہت حد تک اس ڈوبتی معیشت کو بچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں اس کو کچھ کامیابیاں ملی ہیں. ہاں ہمیں اختلاف ہے اس کے کچھ چوائسیز سے، لیکن اس پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں جہاں پہ آپ ہر وقت بلیک میل ہو رہے ہوں اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تو آپ کے پاس بہت زیادہ لیوے یا گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل طور پہ آگے بڑھا سکیں. تو وہ کمپرومائزز کے ساتھ وہ چل رہا ہے. ایک کو کوشش کرتا ہے لگانے کی، کام نہیں کرتا، پھر دوسرے کو کوشش کرتا ہے لگانے کی. 3 ہمارے فائنانس منسٹر چینج ہو چکے ہیں، لیکن وہ لگا ہوا ہے اپنے کام میں ایک ہی دھن میں کہ پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے اس کے. لیکن اگر آپ کامیابیاں دیکھیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ پچھلے 50 سال میں کوئی بھی حکمران، چاہے ملٹری ڈکٹیٹر ہو چاہے جمہوری نظام کے تحت آیا ہو، کسی نے اتنی کامیابیاں سمیٹی ہوں. ہماری اس وقت ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ لیول پہ ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ لیول پہ ہیں، ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل جو ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ وہ ریکارڈ لیول پہ ہے، ہماری ٹیکس کلیکشن جو کہ ایکچولی ہمیں بچائے گی آخر میں وہ ریکارڈ لیول پہ ہے. 4,000 ارب روپے سے بڑھ کے وہ 3 سال میں 6,000 ارب روپے تک آ چکی ہے، اور ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 8,000 ارب روپے تک اس کو لے کے آنا ہے، جو کہ آ سکتا ہے. اور اگر وہ ایک دفعہ آ گیا تو ہماری جو قرضے لینے کی جو ابھی جو ساری کوشش ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز، آج ہی آپ دیکھیں کہ وہ ریکوڈک کا جو کیس ہے اس میں کتنی خوشلوبی سے جہاں پہ آپ کو $6 ارب کا فائن ہوا تھا وہ ختم ہو کے $10 ارب کی مزید وہ کمپنی سرمایہ کاری کر رہی ہے. اس نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے اور ہمارا حصہ 25% سے بڑھا کے 50% کر دیا ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور ایک محبت وطن پاکستانی کے طور پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے، ایک معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ وہ اس بات کا عمران خان کے آنے سے پہلے کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی تھی کہ یہ جو ہے آپ کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. اس کی مجبوری یہ ہے عمران خان کی کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے، بالکل اس سے تعاون نہیں کر رہا. اگر آپ دیکھیں جو وہ ویڈیو جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی جو نکلی تھیں جس میں وہ خرید رہے تھے لوگوں کو اس کو سینیٹر بنوانے کے لیے، وہ پچھلے 1.5 سال سے کیس پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹی ٹو اٹ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن. دوسرا، 3,000 سے زیادہ کیسز جس میں حکومت نے کوشش کی ہے، جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا یا اور جس سے پیسہ نکلوانے کی، وہ جو ہے ٹیکس کورٹس نے ان کو اسٹے آرڈرز دیے ہوئے ہیں. ان حالات میں رہتے ہوئے جتنی کوشش اور محنت کی اور جس قدر ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ کو عملی جامہ عمران خان نے پہنایا ہے، میرے خیال میں کسی ڈیولپنگ کنٹریز کی تاریخ میں کسی نے اتنا نہیں کیا ہوگا، اور اتنے قلیل عرصے میں اور مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ صحت کارڈ جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی بہت مشکل سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لوگ اور نہیں کرتے، وہ اس نے ایک غریب ملک میں یہ کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد احساس پروگرام جہاں پہ 80 لاکھ خاندان، اب کہہ رہے ہیں اس کو بڑھا کے 1,20,00,000 خاندان ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے اگر فی خاندان 5 سے 6 لوگ ہیں تو 6 سے 7 کروڑ لوگ جو ہیں اس ویلفیئر پروگرام کے تحت ان کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے جو ہے اسٹائپنڈس دینا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جو ہے راشن کا ایک پروگرام جو کہ عالمی مہنگائی کو فیس کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں جو کہ بالکل اسٹیبلش چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، ان میں سے کسی میں یہ کیپیسٹی ہے. اب میں ایک بہت زیادہ سینسٹیو بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں خود ایک ویٹرن ہوں، میں نے 20 سال جو ہے افواج پاکستان میں کام کیا ہے، اور میں کافی حد تک افواج کی تھنکنگ کو سمجھ سکتا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں. ہمارے انفارچونیٹلی ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی نیمز، انہوں نے ہمیشہ انٹرفیئرنس کی ہے.
اچھی یا بری اس کے اوپر میں اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا جو یہ سیاسی بحران ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو ہماری افواج پاکستان کی جو رینک اینڈ فائل ہے اس میں اس کی وجہ سے کافی بے چینی ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک چیز سے یہ بات ثابت کروں گا کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں جو ہمیشہ ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے ہیں، اگر یہ 14 جو منحرف ارکان ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ 17 ارکان جن کو ایک جی ایچ کیو کی کال کا انتظار رہتا ہے ان کو اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ جا کے نو کانفیڈنس میں ووٹ دینا ہے، تو پھر وہ ووٹ دیں گے اور حکومت گر جائے گی۔ اور جو ایک فیلنگ ہے میرا خیال ہے ویٹرنز میں، وہ یہ ہے کہ غالباً ایک آدمی کی وجہ سے یہ جو ہے سارا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور جو کور کمانڈرز ہیں اور جو پرنسپل سٹاف آفسرز ہیں وہ اس چیز پہ زور دیں گے کہ اس وقت جب کہ پاکستان ایک صحیح نیوٹرل پوزیشن پہ آ چکا ہے اور اسٹریٹجک ڈائریکشن چینج کر رہا ہے، ایسے موقع پہ ایک چوروں کے ٹولے کو لے کے آنا کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ اگر ایک دلیر وزیر اعظم ہو اور وہ بلا ہاتھ ہوا میں اور آپ اس کو کہیں کہ جی اس کو تبدیل کر دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ذرا سا حوصلہ کرنا پڑے گا، اور اگر نظر آ جائے یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ اس کام میں ملوث ہے تو ضرور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ عمران خان اگر اس نو کانفیڈنس موشن میں جیت گیا یا ہار گیا، دونوں صورتوں میں یہ پورا نظام یا تو لپیٹ دیا جائے گا، یا یہ کہ ملک میں اچھی خاصی ایک سول وار کسی کیفیت ہو جائے گی جو کہ سوائے ہمارے دشمنوں کے کسی اور کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں جو ہیں تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اس کے اوپر اپنی رائے دوں اور آپ کو آگاہ کرتا رہوں کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے۔ شکریہ۔